والصلاة والسلام على سيدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تلاوت کا حکم اور مقصد بیان کیا۔ یہ صرف اجر و ثواب کا کام نہیں، یعنی اجر و ثواب کا کام تو ہے ہی ہے، لیکن صرف اجر اور ثواب کا کام نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا، اس پر تدبر کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا، اس کی تعلیم اور تدریس کا اہتمام کرنا، جس میں وعظ و نصیحت ہے۔ اس حکم میں، تلاوت میں یہ ساری صورتیں شامل ہیں، یعنی ان کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت اجر ویسا ہی دے گا جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں۔ اور جب آپ اس کو سمجھ کر کے قرآن کو اپنی زندگی بدلنا چاہیں گے تو اس کا اجر اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر نماز کن کن کاموں سے روکتی ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی، بری باتوں سے روکتی ہے، یعنی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کو روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، لیکن کب بنتی ہے؟ جب دوائی کو پابندی کے ساتھ لیا جائے، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب نے جس دوائی کا جو پرہیز بتایا ہے اس کا پرہیز کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکا جائے، پھر وہ دوائی آپ کو فائدہ دے گی۔ ایسے ہی نماز میں بھی روحانی تاثیر رکھی ہے۔ یہ برائی اور بے حیائی سے اس وقت روکے گی جب اس کے ڈاکٹر نے جیسے ہمیں منع کیا، اور اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں جو ہمیں بتایا کہ کن کن چیزوں سے بچیں گے تو پھر یہ آپ کو صحیح فائدہ دے گی۔ سنت کے مطابق، یعنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے، آداب کا خیال کرتے ہوئے، ان کی شرائط کا خیال کرتے ہوئے، اور نماز کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے باقاعدگی سے ڈیلی بلا ناغہ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ صحیح اپنا اثر دکھائے گی اور ہماری زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ پھر یہ ویسا اثر دکھائے گی جیسا کہا گیا، اور اگر ہم نے اس کا پرہیز نہ کیا تو پھر اپنا صحیح اثر نہیں دکھائے۔ اس کے بعد کافروں پر فوراً عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں تو پھر جب ہم ان کا انکار کر رہے نہیں، ان کو مان رہے، تو پھر اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ فرمایا کہ اگر ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً ان پر ضرور آئے گا، اچانک آئے گا، اور ان کا اس کو کوئی بھی شعور نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھاتے ہیں، اٹھائے نہیں پھرتے، اور چن رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، مگر ان کے پاس جمع پونجی نہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں بھی اور ان جانوروں کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ سارا دن آج ہم، آپ، میں اور آپ دن رات میں 10-10، 12-12، 18-18 گھنٹے کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جس دنیا کے کو دین نے کہا کہ یہ کھیل تماشا ہے، اس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے جسم کو تھکا رہے ہیں، اپنی نیندیں قربان کر رہے ہیں، لیکن سارے دن کی 5 جو نمازیں ہیں ان کا ٹائم اگر جمع کیا جائے تو 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ 1 گھنٹہ ہم آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور اس میں کبھی ہم لیٹ ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، اور کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے اندازہ چھوٹی پریشانیاں، پھر ہم بتوں کے آگے کیوں جاتے ہیں، پھر ایک اللہ کا گھر چھوڑ کر کے آگے کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ حق کے سچے متلاشی جو ہے ان کے لیے اللہ رب العزت سیدھے راستے کھول دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اتنے فرقے ہیں، اتنے مسلک ہیں، پتہ کو نہیں چلتا، ابھی مولوی کیا کہتا ہے، بخاری کیا کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ عامی آدمی ہیں۔ دین نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں پر جمع سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ ایک راستہ نہیں، ہم کئی راستے تمہارے لیے کھول دیں گے سیدھے راستے پر آنے کے لیے، ہمارے پاس پہنچنے کے لیے، اگر تم اس کے لیے محنت اور کوشش شروع کر دو گے۔ ہمارے لیے، ہمارے پاس پہنچنے کے لیے کوشش کرو گے تو ہم تمہارے لیے ایک نہیں کئی راستے کھول دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر سورۃ العنکبوت مکمل ہو رہی ہے، جو مٹی کے نام سے سورت تھی، اور سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے۔
اس صورت میں سورۃ العنکبوت میں کئی طرح کے امتحانات کا ذکر کیا گیا، ہجرت، آزمائش، اور مومن کو ضرور آزمایا جائے گا یہاں تک کہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے، اور صبر کر کے ثابت کر کے دکھانے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا۔ اور سورۃ الروم میں رومیوں کی شکست اور پھر قوت اور اللہ کی نشانیاں اور قیامت کی دلیلیں، قرآن کی پیشگوئی صحیح اور سچ ثابت ہوئی۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس جس کو ایران کہتے ہیں۔ روم کی حکومت عیسائیوں کی تھی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت کو ماننے والے تھے، چاہے اس میں تبدیلیاں کر چکے تھے۔ فارس ایران کیونکہ غیر اللہ کے ماننے والے تھے، آگ کے پجاری تھے، اور مشرکین کی ہمدردیاں، کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، کیونکہ یہ بتوں کے اور آگ کے پجاری تھے۔ تو ایک بار ایران غالب آیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ سالوں میں روم دوبارہ غالب آ جائے گا۔ پھر تو تقریباً 60 سال بعد رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا کیا ان لوگوں نے اپنے اندر اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس پر غور نہیں کیا؟ ان سب کو بہترین قرینے اور مقصد کے ساتھ مقررہ وقت تک ہم نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ذکر کی گئیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور یوم آخرت کی، اور ان کے ساتھ بڑی نشانیوں میں سے کسی رشتے کا ذکر کیا تو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آج باپ اور بیٹے کا کتنا پیار ہے، اللہ نے اس رشتے کا ذکر نہیں کیا۔ ماں بیٹی کا کتنا پیار ہے، اللہ نے اس رشتے کا ذکر نہیں کیا۔ اور ہمارے گھریلو کتنے رشتے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ ہے، چاچو بھتیجے کا رشتہ ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، بے شمار رشتے ہیں۔ اللہ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا، صرف ایک رشتہ ایسا ہے، پہلا رشتہ جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ میری نشانی ہے، خدائی نشانی ہے۔ لیکن افسوس سب سے زیادہ اگر آج ہر گھر میں پریشانیاں تو اسی رشتے میں پریشانی ہے۔ باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی تو صلح کے بڑے چانس ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں، دل کی غلطیاں گنوا لیتے ہیں۔ اگر نہیں گنواتے تو میاں بیوی نہیں گنواتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام اور سکون حاصل کرو۔ شادی کرنے کا مقصد، بیوی لانے کا مقصد مرد کی زندگی میں سکون اور آرام آنا ہے۔ اگر سکون اور آرام نہیں آ رہا تو پھر یہ رشتہ ٹھیک نہیں، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر جنس مختلف ہوتی، مرد جو ہے مرد وہ انسان ہوتا اور عورت جن ہوتی یا عورت حیوان ہوتی تو ان میں کبھی بھی ایک دوسرے کے سکون حاصل نہ کر پاتے، بلکہ ایک دوسرے سے نفرت ہوتی اور ایک دوسرے سے ڈر رہتا، اور ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرتی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت دنیا کے کسی بھی اور دو لوگوں کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائش پہنچاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو دن بھر کھپاتا ہے، اس کے کھانے پینے اور اس کی سہولیات کو مہیا کرنے کے لیے خود بھوکا بھی رہ جاتا ہے، مگر اس کو ہر طرح کے کھانا کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ خود عید آنے والی ہے، پرانے کپڑے پہن کر کے انہیں کو دھو کر کے پریس کر کے بھی گزارا کرتا ہے، مگر بیوی کے تمام نفے اٹھانے کے لیے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم گزارا کر لیں گے، تو نیا سوٹ بنا لے، تو ابھی یہ فلاں چیزیں نہیں کر لے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اپنے اوپر اپنی بیوی کی ترجیحات کو وہ ترجیح دے رہا ہے۔ اور یہ سب شرعی اسلامی طریقے سے نکاح کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ جو کورٹ میرج کرتے ہیں ان کے اندر یہ سکون میسر نہیں آ سکتا، جو بھاگ کر کے شادی کرتے ہیں ان کے اندر یہ سکون میسر نہیں آ سکتا، جو والدین کی عزت خراب کر کے یہ شادی کرتے ہیں ان کو یہ سکون میسر نہیں آ سکتا، بلکہ مرد تو بغیر والدین کے شادی کر سکتا ہے، اس کی شادی صحیح ہوگی، مگر ایک عورت اپنے والد اور اپنے ولی کے بغیر شادی کرتی ہے فنکاحھا باطل۔ 3 بار کہا گیا ایسی عورت کا نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے، یعنی وہ کورٹ میرج کر بھی لیں تو وہ ایسے ہیں جیسے زنا کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد ایک نوکر کی مثال دے کر کے اللہ رب العزت نے توحید سمجھائی اور شرک کی ذلت کو سمجھنے کا فن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے؟ کیا تم اور وہ اس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ 1 لاکھ کمانے والے ہیں، آپ نے دکان پر گھر میں ایک نوکر ایک ملازم رکھا ہے جس کی 10,000 روپیہ تنخواہ ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ نوکر 1 لاکھ
کمانے لگ جائے اور آپ کے گھر کے سامنے آپ کی کوٹھی کے سامنے وہ کوٹھی بنا لے، آپ یہ برداشت نہیں کرتے کہ نوکر میرا ہے، غلام میرا ہے، یہ میرے برابر کیوں آ جائے، تو اللہ رب العزت نے کہا تمہاری عقل کدھر گئی چلی کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد تم لوگوں کو میرے برابر کر رہے ہو کہ یہ بھی سن سکتا ہے، یہ بھی بگڑی بنا سکتا ہے، یہ بھی تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہے۔ اپنے بارے میں جو تم ایک غلام ایک نوکر کو اپنے سامنے اور اپنے برابر برداشت نہیں کرتے اس کا مقام اور رتبہ، لیکن میرے برابر جس کو تم چاہو اور دنیا میں جتنے چاہو برابر کر دیتے ہو، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اور یہ کھلم کھلا تم شرک کر رہے ہو۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ نماز نہ پڑھنے والے ایمان اور تقوی سے دور ہو کر کے مشرکین میں سے ہو جاتے ہیں، یعنی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا یہ کام مشرکوں والا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ بن گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے اسی میں مگن ہے، یعنی ہر فرقہ اور ہر گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر ہیں۔ بدقسمتی سے امت مسلمہ کا بھی آج یہی حال ہے، مگر اس کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو یہ طریقہ اپنا لیں گے ان کا یہ طریقہ جنت میں جانے والا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے طریقے ہوں گے نبی کا اور صحابہ کا طریقہ اس عمل کے اندر نہیں ہے تو اللہ رب العزت کو ایسے عمل کی ضرورت ہی نہیں، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر کے دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو یعنی ان کی پریشانی دور کر دیتا ہے، تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا پریشانی دور ہو گئی، رب کے اور قریب ہو جائیں اور رب کو پکارنے لگ جائیں، لیکن جیسے پریشانی دور ہوئی حالات اچھے ہوئے پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہم کوئی برائی پہنچاتے ہیں تو ایک دم ناامید ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ خوشیاں اور بہاریں عطا کرتا ہے تو ترانے اور اکڑنے لگتا ہے اور ان خوشیوں کو اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کر دیتا ہے، کسی قبر، کسی بزرگ، کسی پیر کے نام کی، اور جب ہم کہ اپنے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے ہم اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی دیتے ہیں تو پھر وہ ہماری طرف اس کی نسبت کرتا ہے جیسے اللہ کی مرضی۔ اللہ رب العزت ہمیں سبھی نیکی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سود لینے سے مال کم ہوتا ہے اور زکات دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اس آیت سے مراد سود نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ دینا جس کو لوگ جائز سمجھتے ہیں، جو اس نیت سے دیا جائے کسی بڑے کو، کسی صاحب کو جس سے آپ نے کوئی کام کروانا ہے تاکہ آپ کا کام آسانی سے ہو جائے، تو یہ اسی سود کے زمرے میں ہے کیونکہ آپ غلط طریقے سے اپنے مال کو کسی تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں فساد برپا ہونے کی وجہ سے انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں فساد ہوتے ہیں، اور ہدایت ان کو ملتی ہے جو بات کو دھیان سے سنتا ہے اور سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور نہ آپ کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ راست پر لا سکتے ہیں، آپ صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر کان رکھتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں پر اطاعت کے ساتھ ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد انسانی زندگی کے مراحل بیان کیے، کمزوری کی حالت میں ہم نے اس کو پیدا کیا، اس کی پیدائش ہوئی، پھر جوانی چڑھا، پھر کمزوری آئی اور بڑھاپا آیا، اور اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہاں پر سورۃ الروم مکمل ہو رہی ہے جو اس میں جنگ کا تذکرہ اور انعام ذکر کیے گئے اور ڈرایا گیا۔ قرآن کے مقابلے میں موسیقی کو روح کی غذا کہنے والے، قرآن پر موسیقی کو ترجیح دینے والے اور آلات موسیقی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کی سزا ذکر کی گئی۔ اس کے بعد بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ اور کہ تم ان کو کیوں پکارتے ہو، کیوں ان کے گھروں میں جاتے ہو جنہوں نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کی نصیحت۔ یہاں پر جو والدین ہیں، کیا آج ہم نے بھی کبھی اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کی ہیں جو یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے یقیناً
لقمان کو حکمت دی، یہ نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن ایک بہت برگزیدہ اور اللہ کے نیک بندے ہیں، کیونکہ نبی بھی بندے ہوتے ہیں، حقیقت باقی کیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع اور فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی نہ شکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، تمہاری نہ شکری سے اللہ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اور جب لقمان نے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بھاری اور بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں، بیٹا تو پیپروں کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹا تو شادی کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹا تو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹا تو گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹا تیرے دنیاوی زندگی کی پریشانیاں ہیں۔ کبھی بھی ایک اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور نہ جانا۔ کیا آج ہم نے کبھی نصیحت کی؟ کیا آج ہم نے کبھی اس پر اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا؟ کیا اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر، مدرسے اور مسجد کے اندر، کیا اس چیز کے اندر بھی ہم نے بچوں کی تربیت فرمائی کہ بیٹا جیسی بھی پریشانی آ جائے صرف ایک اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جانا؟ تو یہ والدین کے لیے بہت ضروری اعمال ہیں۔ اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اس کے بعد اپنے بیٹوں کو شرک سے بچانے اور خالص توحید پر لگانے کی ہر ممکن اور سب سے زیادہ کوشش کریں۔ مگر ہم سب زیادہ کوشش دنیا پڑھا کر کے، اچھی نوکری دلوانے پر، اچھے پیسے والے گھر، شادی ہو جانے پر ہر کوئی سارے کے سارے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ اگر امن ملنا ہے، تمہیں ہدایت ملنی ہے، تو جو سورۃ الانعام کی یہ 82 اور 83 نمبر آیت میں فرمایا تھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مکس نہ کریں، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا، اولئک وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو ہدایت ملے گی۔ اور جو شرک سے بچ گیا گویا کہ وہ ہر چیز سے بچ گیا، یعنی وہ اصل ہدایت پر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کا مقام پھر ہمیں یاد دلایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ والدین کی بھی شکر گزاری کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی ہمیں بتایا کہ نیکی یا برائی، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو حقیر نہ سمجھیں، اور اگر وہ چھوٹی سی نیکی اللہ رب العزت اس پر بخشنے پہ آ جائے تو ایک ہاتھ جہنم میں رہ گیا ہے، ایسی نیکی انسان کرتا ہے چھوٹی سی جس کی وجہ سے اس جہنمی بندے کو اللہ جنت دے دیتا ہے۔ اور اگر آپ نیکیاں کر کر کے اکڑ چکے ہیں، تکبر آ گیا، تو ایسی چھوٹی سی برائی کی جنت میں جاتے جاتے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد نماز پڑھنے اور اچھے کام کرنے کی لقمان علیہ السلام نے، یا لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور برے کاموں سے منع کیا، اور کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے تکبر نہ کرنا، اترانا نہ، اور اس کے بعد اپنی رفتار میں میانہ روی رکھنا اور آواز کو بس رکھ کر کے بات کرنا۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بری اور سب سے گندی اور تیز آواز گدھے کی ہے، جو چیخ کر چلا کر بولتا ہے، اور انسان کو بھی بتایا گیا کہ سب سے بری اور گندی آواز گدھے کی ہے، لہذا تم بھی چیخ کر چلا کر بات نہ کیا کر۔ یہ اخلاق کے منافی ہے، یعنی زیادہ اونچی یا چیخ کر کے بات کرنا، یعنی اگر چیخ اور چلا کر بات کرنا پسندیدہ عمل ہوتا تو پھر گدھے کی آواز زیادہ پسندیدہ ہوتی، کیونکہ وہ بہت بلند ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر کے بولتا ہے، اور ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کا یہ اعوذ باللہ پڑھ کر کے طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، جس میں آسمانی مخلوق یعنی سورج، چاند، ستارے اور ایسی زمینی مخلوق کو بھی انسانوں کے تابع کر دیا۔ گویا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے اور انسان کی بہتری کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سورج کس لیے نکل رہا ہے؟ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ سورج نہ نکلے ہماری فصلیں نہ پروان چڑھیں، سورج نہ نکلے ہماری ہڈیوں کے اندر جو مختلف طرح کی چیزیں تیار ہوتی ہیں وہ تیار نہ ہوتی، چھوٹا بچہ وہ پروان نہ چڑھ سکتا۔ یہ ایک چیز کا فائدہ ہے، دنیا کی جتنے چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی بہتری کے لیے ہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ بھی وہ نیکوکار،
تو یقیناً اس نے مضبوط کرا تھام لیا ہے، یعنی اللہ سے اس نے مضبوط عہد لے لیا ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب جھوٹے اور باطل ہیں۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو کوئی ذرا بھی فائدہ پہنچا سکے گا۔ اور پھر سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزوں کا علم، اور اس سے پہلے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی یعنی قرآن اور حدیث کی پیروی کرو تو کہتے کہ ہم نے جس راستے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ آج کا مسلمان بھی قرآن حدیث کی بات آنے پر وہ اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو اپنانے کے بجائے کو اپنے اماموں کا طریقہ، کو پیروں کا طریقہ، کو فقیروں کا طریقہ اپناتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو کر کے وہی غلطی کرتا ہے اور لوگوں نے بغیر مسلمان ہوئے وہی غلطی کی، قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی اور چیز کو لے آئے۔ پھر آخر میں 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس کسی کے پاس نہیں۔ قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ بارش کا نازل فرمانا، آگے میں وضاحت کرتا ہوں اس بات کی، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، یعنی ابھی آپ کے علم میں نہیں کہ آپ 10 کے بعد جا کر کے آپ نے سوچا تو ہوا ہے کہ میں نے شہر جانا ہے، میں نے لاہور جانا ہے، میں نے پڑھانا ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے کھیتی باڑی پہ جانا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کریں گے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ صرف ایک اللہ کو پتہ ہے۔ اور 5ویں بات، نہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ کس جگہ اور کس زمین پر تجھے موت آئے گی۔ قیامت کی نشانیاں یہ بتائیں لیکن صحیح کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کی بے شمار نشانیاں دین نے ہمیں بتائی ہیں۔ بارش کا تخمینہ اور اندازہ محکمہ موسمیات والے لگاتے ہیں، وہ یقینی اور حتمی نہیں ہوتا۔ کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ خبر والوں نے بتایا کہ اگلے 3 سے 4 دن 12 سے 15 تک مثال کے طور پر یعنی بارش ہوگی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ تو یہ اصل اندازہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ صرف اندازہ لگاتے ہیں موسم کو سامنے رکھ کر کے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے دور میں کئی چیزیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دی ہیں، مگر یہ حتمی اور حقیقی نہیں ہوتا، اور بے شمار مرتبہ سال میں اگر آپ اندازہ کریں آدھی مرتبہ وہ غلط ہوتا ہے، اس ٹائم پر بارش نہیں ہوتی، ان کا اندازہ غلط ہے، صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ ایسے ہی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، یہ مشین صرف یہ بتاتی ہے، لیکن وہ بچہ نیک ہوگا، بچہ اندھا ہوگا، بچہ صحیح سلامت ہوگا، وہ برا ہوگا، وہ کیا کچھ کرے گا، یہ مشین نہیں بتا سکتی، اور یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ بچہ زندہ ہی رہے گا یا مر جائے گا، کتنی زندگی ہے۔ یہ سارا اصل میں ماں کے پیٹ کی جو باتیں ہیں یہ صرف ایک اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم آنے والے کل میں کیا کریں گے، اور یہ تو آج ہر کسی کو بلکہ کافروں کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ موت کب اور کہاں آئے گی کسی کو نہیں پتا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ پر ان تمام چیزوں کا یقین رکھنا چاہیے۔ یہاں پر سورہ لقمان مکمل ہو رہی ہے جس کے آخر میں یہ قیامت کا ذکر، اور سورہ سجدہ آگے شروع ہو رہی ہے، اور سورہ سجدہ میں بتایا گیا کہ کافر لوگ اللہ سے ملاقات کرنے کے قائل ہی نہیں۔ اور سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، جو جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یہ سنت ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھی جاتی ہے، لیکن اکثر امام یہ نہیں پڑھتے، سوائے ہماری جماعت کو، اور ہماری جماعت کے اکثر ائمہ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ ہر جمعے سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی جن کی زندگیاں گزر گئی، ان کے گاؤں کے امام نے کبھی جمعہ کے دن سورہ سجدہ نہیں پڑھی اور سورۃ الدہر نہیں پڑھی، اور جب وہ حرم میں جاتے ہیں عمرے اور حج کے لیے، ادھر ہر جمعے کو خانہ کعبہ مسجد نبی میں پڑھی جاتی ہے، زندگی گزر گئی کبھی پڑھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ جمعہ کے دن سجدہ بھی ہوتا ہے۔ امام صاحب سجدے کے لیے جاتے ہیں اور یہ سارے رکوع پڑے ہوتے ہیں، امام سجدے سے اٹھتا ہے جو سوچتے ہیں کہ یہاں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا تھا، پھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارے لیٹے ہوئے ہیں، سجدے پڑے تھے، اب وہ لوگ کھڑے ہو گئے، قرات شروع ہو گئی، اور یہ کبھی سجدے جاتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے امام صاحب نے زندگی میں ایک بار بھی آپ کی مسجد میں عمل کیا ہوتا تو آپ جاہلوں کی طرح آج حرم کے اندر آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ کو پتا ہوتا کہ یہ سنت ہے، مگر سنت سے نام تو ہم نے اپنا سنی رکھ لیا، نام تو ہم نے اپنا اہل سنت اور جماعت رکھ لیا، مگر سنت پر زندگی گزر کی کبھی عمل نہیں کیا۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہم سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو سورۃ السجدہ اس کتاب کو سچ اور جھوٹ کہنے والوں کے متعلق بات بیان کی گئی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ کی قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن گناہگار سب چیزوں کا اعتراف کرتے ایمان لانے کا کہیں گے، مگر اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کہیں گے کہ کاش کہ آپ دیکھتے
جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ کاش یہی یقین اب حق سن کر کے، حق پڑھ کر کے، حق سمجھ کر کے، حق پر غور کر کے یقین کر لیں تو حق والوں کا تم پر حق واضح ہو جائے گا، مگر لوگ حق تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کے بعد ایمان والوں کے اوصاف ذکر کیے گئے، اور جب ایک بندے کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ والوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں اپنی بستروں سے الگ رہتی ہیں، رات کے وقت تہجد کے ٹائم وہ اپنی کمر کو بستر پر نہیں لگائے رکھتے بلکہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہی ایمان ہے بین الرجاء والخوف۔ ایک مومن بندے کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، ڈرتا اتنا ہے کہ اگر اللہ پکڑنے پہ آیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اور اللہ پر امید اور یقین اتنی ہے کہ اللہ اگر معاف کرنا چاہے گا تو اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ ان دونوں کے بیچ میں بندے کا ایمان ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ سے اتنا ڈر جائیں کہ آپ ڈر کی وجہ سے کوئی نیکی نہ کر سکیں، اور یہ بھی نہیں کہ ایسی امید لگا بیٹھیں کہ آپ کوئی نیک کام ہی نہ کریں۔ نہیں، امید اور اس خوف کے درمیان میں ایک بندے کا ایمان ہوتا ہے۔ آپ امید سے نیکیاں کریں کہ اللہ قبول کرے گا، اور ڈرتے رہیں کہ اگر اللہ پکڑنے پہ آیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی رات کو اٹھ کر کے یہ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جن کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی امید، اس سے امید یہ اللہ کی دو صفات ہیں، یہ لہٰذا ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ السجدہ یعنی سجدہ کرنے سے، اچھی باتیں اپنانے سے اعراض کرنے والوں کو توجہ دلائی گئی، اور سورۃ الاحزاب یعنی جنگ خندق اور جنگ خندق کے جو واقعات ہیں اور ان کے اندر یہاں توجہ دلائی گئی۔ اور اس سورۃ کے شروع میں وحی کی اتباع کا حکم دیا گیا جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی ان دونوں کو چھوڑ کر کے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی اتباع اور پیروی نہ کریں، یعنی تقلید نہ کریں۔ آج اسی تقلید کی وجہ سے امت میں اختلافات، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، مگر لوگ قرآن اور حدیث کی بجائے اپنے ائمہ اور ان کے اقوال کو نبی کی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان متحد نہیں ہو پا رہے۔ اس کے بعد کسی آدمی کے سینے کے اندر ہم نے دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے، اس ایک دل کو ایک اللہ کے لیے صحیح معنوں میں آپ لگا لیں، اور بچے کی نسبت ہر صورت میں اس کے حقیقی باپ کی طرف ہوگی۔ جن کے حقیقی والد کا پتہ نہ ہو اور جن کے باپ کا علم نہ ہو، یہ ان کو آپ اپنا بھائی یا دوست سمجھیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو بچوں کو لے لیتی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو مثلا بھائی کی بیٹی لے لی، بھائی کا بیٹا لے لیا، بہن کا بیٹا لے لیا، اس کو آپ پالتے ہیں، اور پھر اس کا جو اصل والد ہے، جو آپ کے بہنوئی بنتے تھے یا آپ کے سگے بھائی بنتے تھے، ان کا نام کٹوا کر کے آپ شناختی کارڈ پر اپنا نام لکھواتے ہیں، اپنے آپ کو والد شو کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے والے نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جی بعد میں ہم نے لے کے پالا ہے، لوگ کیا کہیں گے، جائیداد بھی اس کو دیں گے، جائیداد بھی وہ آپ کا حقدار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیں، آپ نے بچے کو پالا، بچی کو پالا، ٹھیک ہے، تعلیم و تربیت پہ آپ نے خرچہ کیا، اس کی شادی کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، ایک بچے والا پیار دیتے ہیں، لیکن وراثت میں وہ آپ کا حقدار نہیں ہے۔ آپ کے فوت ہونے کے بعد دین نے جن کو وارث بنایا وہ وارث بنے گا، یہ بچہ وارث نہیں بنے گا، اور یہ بچہ جن کا اصل تھا ان سے اس کو حصہ ملے گا اور ان کا وارث بنے گا۔ جتنا حصہ باقی بہن بھائیوں کو آئے گا اس بچے کو ملے گا، چاہے کسی اور کے گھر پر وہاں چڑھا، کہیں اور اس نے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ اگر کسی بچے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا نہیں پتا، آپ نے ویسے کسی یتیم خانے سے ایسی جگہ سے لیا، پھر بھی اس کے آگے اپنا نام آپ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ آپ کا وارث بھی نہیں بنے گا، لیکن آپ باقی جو آپ خرچہ کر دیں انشاءاللہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرنے کا جو بہت بڑا اجر ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی اپنی جان سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ بات اور یہ پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے کہ نبی کا حق ہونا
مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور بیوی بچوں مال اور اولاد سے بھی زیادہ نبی اور نبی کی بات سے محبت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومن مرد و عورت کی مائیں ہیں، اور ماں کی عزت احترام نہ کرنا، ان کو گالی دینا اور ان کی گستاخی کرنا کسی حلالی کا کام نہیں، حرامی کا کام ہے۔ آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور نبی کی بیوی ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں اور نبی کی بیوی ہیں۔ یہ دونوں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی بیٹیاں ہیں، اور یہ دونوں نبی کی بیویاں ہیں۔ افسوس آج انہی دونوں کو سر عام ملک پاکستان میں گالیاں دی جاتی ہیں، تو جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، نبی اللہ نے کہا ہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، اور کوئی مومن اپنی ماں کو گالی نہیں دیتا، اور جو گالی دیتا ہے وہ مومن نہیں۔ تو آپ سمجھ لیں جب بھی کوئی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو گالی دے تو یہ مومن بندہ نہیں ہو سکتا، یہ حرامی ہے، اور حرامی بندہ دین والا نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جنگ احزاب خندق کے لیے اس کا ذکر کیا گیا کہ جب تم لوگ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، اور یہ 1 مہینہ تک مسلمان سخت خوفزدہ تھے، اور دشمن تمہارے پاس اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آ گئے، تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے، پھر ہم نے ان کافروں پر تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا نہ تم دیکھ سکتے تھے، جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف اور ایسی دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے باہر جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اس کے بعد مومن آزمائے گئے اور مومنوں کو جھنجھوڑا گیا، اور منافق لوگ طرح طرح کے بہانے کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا پیشوا، ہمارا آئیڈیل، ہمارا ہیرو ایک ذات کو بتایا گیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کے لیے اگر کوئی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، بہترین ہیرو، بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ جس کے پیچھے چلا جائے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں کا خیال نہیں ہے، یعنی اللہ سے ملنے کی بھی امید نہیں، قیامت کے دن پر بھی یقین نہیں ہے، پھر اس نبی کو چھوڑ کر کے تم اپنے اماموں کو، اپنے پیشواؤں کو، دنیا کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل، رہبر اور رہنما مان لو، یہ تمہارا اپنا فیل ہے۔ اگر تم یہ سمجھ جاؤ گے تو یہ ہم نے جو اتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے نبی کی صورت میں، جس کا ساری زندگی تم سجدے پڑھ پڑھ کے بھی شکر ادا کرو، ایسا نبی دیا اس کو تم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن تم نبی کا بھی صحیح معنوں میں ادب و احترام نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔